رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جتنی احادیث آئی ہیں، آج اگر آپ بخاری، مسلم اور جامع ترمذی اور سنن نسائی اور سنن ابی داود اور سنن ابن ماجہ، جس کو کتب ستہ کہتے ہیں اور عام لوگ صحاح ستہ کہتے ہیں، ان کتابوں کو بھی اگر آپ اٹھائیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ 2764 حدیثیں صرف عورتوں نے بیان کی۔ یہ میں اس دین کی بات کر رہا ہوں جس دین میں عزت ہی عزت ہے۔ انہی صدیوں میں 6 لاکھ عورتوں کو زندہ جلا دیا یورپیوں نے، جو آج بھاشن دیتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی عزت نہیں ہے، صرف یہ دعویٰ کر کے ان کو زندہ جلا دیا کہ یہ وچز ہیں، چڑیلے ہیں، ان کو مار دینا چاہیے۔ یہ عزت ہے؟ اسلام نے یہ عزت دی ہے کہ تم اگر عورت کے ساتھ ظلم کرو گے دنیا میں بھی بھگتنا ہوگا اور قیامت کو بھی بھگتنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرد و زن کے لیے عزت کا پیغام لے کے آئے۔ یہ نالائق اور خائن لوگ آج مسلمانوں کو سکھانا چاہتے ہیں کہ عورت کی عزت کیسے ہے۔ تحریر المرأہ کے نام سے کہ عورت کو آزاد کرنا چاہیے، یہ تحریر نہیں ہے، تحمیر المرأہ ہے۔ یہ عورت کو خون آلود کرنے کی تمنائیں رکھتے ہیں یہ ظالم، یہ انبیاء کے قاتل اور خائن۔ اور حیرانگی کی بات ہے جن کے دماغ میں خناسی آ جاتی ہے مسلمانوں کی، وہ بھی یورپ کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے ساری زندگی ظلم کیا۔ اس اسلام کی بات نہیں کریں گے جس اسلام نے مرد کو بھی عزت دی اور عورت کو بھی عزت دی۔ وراثت کا حق دیا ہے تو اسلام نے دیا۔ آج کتنے بد نصیب ہیں مسلمان ہونے کے باوجود بھی جب بھی ظلم کریں گے بہن کی زمین پہ قبضہ کریں گے۔ کبھی کسی بہن نے بھائی کی زمین پہ قبضہ کیا؟ انٹرنیشنل مسکین ترلے کر رہے ہوں گے، چلو بہن چھوڑ دو۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مرد ہو کے عورت کی منتیں نکال رہے ہو کہ معاف کر دے؟ تم معاف کر دو نا، اپنی زمین دو نا بہن۔ یہ وہی سوچ ہے جو جاہلیت کے اندر تھی، جو آج بھی مسلمانوں کے اندر ہے، ظلم سے باز نہیں آتے۔ جبکہ اللہ ذوالجلال نے فرمایا تھا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ مرد جو ہے اس کو بھی وراثت ملے گی، عورت کو بھی وراثت ملے گی، بلکہ اللہ ذوالجلال نے تو پورا رکوع نازل کر دیا کہ عورت کی بھی وراثت ہے جس طرح مرد کی وراثت ہے، اور آخر میں 2 آیتیں اتار دی، تلک حدود اللہ، یہ ہیں اللہ ذوالجلال کی حدود، جس نے ان کا خیال رکھا وہ جنت میں جائے گا، جس نے ان حدود کو پامال کیا وہ جہنم میں جائے گا جہاں ہمیشہ رہے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتار دی، لیکن آج ادنا بھی شرم نہیں ہوتی۔ بھانجے، بھتیجے، رشتہ دار، وہ مسکین جن کے پاس طاقت نہیں ہوتی اور یہ ظالم اپنے بازو کی قوت سے ان کے مال کو لوٹ لیتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اور بہنوں کو اور بیٹیوں کو وراثت نہیں دیں گے۔ اس بات کی سوچ ہی نہیں ہے کہ ظلم کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سزائیں بیان کی ہیں۔ ایک بلشت زمین اگر کوئی ظلم کر کے ہتھیا لیتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال فرمائیں گے 7 زمینوں کی مٹی اٹھاؤ، اپنے کندھے پہ لے کے آؤ، اٹھا لے گا۔ دوسری سزا یہ ہے کہ جب تک پوری دنیا کا حساب نہیں ہوتا میدان محشر کا چکر لگاؤ،
تیسری سزا یہ ہے کہ ان ساتوں زمینوں کا توق بنا کے اللہ ذوالجلال اس کے گلے میں ڈال دیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ صحیح بخاری کی روایت میں پیش کر رہا ہوں۔ چوتھی سزا یہ ہے کہ ساتوں زمینوں کے نیچے اسے دھنسا دیا جائے گا اور اللہ ذوالجلال اس پہ غضب نہ ہوگا۔ اسلام نے آ کے یہ عزت دی، بلکہ اسلام نے کتنا اصول سکھایا ہے۔ یہ تمہارے آج کل کے نئے نئے سوچ کے جو زاویے ہیں نا، بس جی میں نے بیٹے کو گفٹ کر دیا ہے، بیٹے کو گفٹ کیا، وہ سونے کا بنا ہے اور بیٹی چاندی کی بنی ہے، گفٹ دو تو دونوں کو دو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سیدنا نعمان بن بشیر صحابی ہیں، ان کی بیوی عمرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ بیوی سے کہتے ہیں میں اپنے بیٹے نعمان کو زمین کا گفٹ دینا چاہتا ہوں، جس کو آج کہتے ہیں نا بس باپ نے ہبہ کروا دی ہے۔ باپ کیا لگتا ہے ہبہ کروانے کا جب تک وہ عدل نہیں کرے گا؟ بیوی نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے مشورہ نہیں ہوگا میں نہیں اس کو پسند کرتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ فلاں زمین کا ٹکڑا جو ہے وہ اپنے بیٹے کو دینا چاہتے ہیں۔ ایک بھائی نعمان، ایک ان کی بہن امیہ، دو بہن بھائی تھے۔ آپ نے پہلا سوال ہی یہ کیا ہے، اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے اس کی بہن کو دیا کچھ؟ کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی تو بات یہ کہی فما عدلت بینہما، تم نے عدل نہیں کیا۔ دوسری بات فرمائی فلا تشہدنی فانی لا اشہد علی جور، میں گواہ نہیں بنوں گا کیونکہ یہ ظلم ہے اور ظلم پہ محمد گواہ نہیں بن سکتا۔ تیسرا حکم دیا فارجعہ، صحیح مسلم کی روایت ہے اس سے بھی واپس لے لو، صحابی نے واپس لے لیا۔ یہی وہ جہالت کے اثرات ہیں آج انسانیت میں، بچیاں روتی پھرتی ہیں اور باپ اور ماں کو ادنا بھی شرم اور حیا نہیں آتی کہ وہ اٹھ کے جتنے بھی تحفے تحائف ہوتے ہیں، زمین ہو، گاڑی ہو، بزنس ہو، کہتے ہیں بس بیٹے کو دینا ہے۔ یہ ذلت اور رسوائیوں کے راستے جب مسلمانوں نے کھولے تو یہ ذلیل ترین بنتے جا رہے ہیں، اور اللہ نے عزت رکھی ہے تو وہ اسلام اور اس کے قواعد اور ضوابط اور اس کے اصولوں میں رکھی۔